الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو، 1444 رمضان المبارک 1444 کا یہ چاند ہے وہ 29 شعبان کو نظر کیوں نہیں آ سکتا؟ حالانکہ لوگوں میں یہ مشہور ہے، اور میں ویڈیو بھی اسی لیے بنا رہا ہوں کہ ناشعوری ہیں، چند چیزوں کو لے کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو اچھالتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، سنیں اور سمجھیں۔ دیکھیں، ایک تو چاند جو ہے وہ یہ بورڈ نظر آنا چاہیے، میرا چہرہ اتنا ضرور نہیں ہے۔ افق سے چاند کتنا اونچا ہو نظر آئے گا، سورج کی تیز روشنی سے کتنا بچے، یہ شفق احمر کیا ہے، شفق ابجد کیا ہے، اور موسم اور بادلوں کا کیا فرق پڑتا ہے، اور سورج سورج اور اس کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چاند کی فلاں دن وہ ہو رہی ہے پیدائش، تو پیدائش کے مطابق جو ہے نا اس کے اتنے گھنٹے پورے ہو رہے ہیں، تو اب چاند نظر آنا چاہیے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ موسم کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کی اونچائی کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس کا شمالاً جنوباً، اور چاند کا سورج کے شمال مطلب ہے کہ جنوب کی طرف ہونے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وہ میں پہلے یہ فرق سمجھتا ہوں۔ بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ، اس پہ دو چیزیں میں نے بنائی ہیں، اس کو آپ افق سمجھ لیں۔ یہ افق ہے، یہ یہاں غروب ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس لائن کے اندر سورج یوں غروب ہوتا ہے، یوں جا کے غروب ہوتا ہے، یوں سیدھا نہیں ہوتا، یوں غروب ہوتا ہے، اور چاند بھی یوں جاتا ہے، جا کے غروب ہوتا ہے، بالکل ایسے سیدھا نیچے نہیں اترتا۔ یہ بات ہے، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں چاند، یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی چاند یہاں ہوتا ہے، اب یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ 10 ڈگری ہے، ٹھیک ہے، یہاں یہ 5 ڈگری ہے، یہاں یہ 5، یہاں کا جو فاصلہ ہے یہ 5 ڈگری ہے، یہاں کا جو فاصلہ ہے یہ بھی 5 ڈگری ہے، اور یہاں کا جو فاصلہ ہے یہ 10 ڈگری ہے، سمجھ گئے؟ تو سورج یہاں غروب ہو گیا، سورج یہاں غروب ہو گیا ہے، اور چاند یہاں ہے، یہاں ہے، کوئی کہیں بھی ہے، اس دائرے میں کے نیچے ہے، یہاں آ گیا، یہاں آ گیا، یہاں آ گیا۔ اب اس چاند کو نظر آنے کے لیے 10 ڈگری چاہیے۔ کیوں بھائی؟ یہ 10 ڈگری کیوں چاہیے بھائی؟ بتاؤ بھائی۔ اس لیے چاہیے کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ یہاں اپنی روشنی پھیلاتا ہے، اس کی روشنی پھیل رہی ہوتی ہے، تو اس روشنی کے پھیلنے کی وجہ سے یہاں سے یہ، یہاں مان لو کہ 7 ڈگری ہے، 6 ڈگری ہے، تو یہ یہاں چاند ہو یا یہاں ہو یا یہاں ہو تو یہ نظر نہیں آئے گا، اس سورج کی تیز روشنی کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ اس میں نظر، ہاں اگر چاند یہاں ہے، 5 ڈگری بھی ہے، لیکن چونکہ اس کا اور اس کے مطلب ان کے اندر جو ہے نا فرق آ گیا ہے، ایک تکون آ گیا ہے، تو اس فرق کی وجہ سے روشنی تیز نہیں ہے یہاں سورج کی، تو اس لیے یہ چاند بھی نظر آ جائے گا، حالانکہ 5 ڈگری افق پہ ہے، اور یہاں 10 ڈگری پہ ہونے کے باوجود کیونکہ سورج کی شعاؤں کے بالکل بیائنی ہی بالکل اوپر ہے، تو اس لیے یہ نظر نہیں آئے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہو۔ یہ ایک بات ہم نے سمجھی ہے کہ سورج اگر چاند افق سے اوپر ہو تو نظر کیوں نہیں آتا، ایک بات سمجھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی، سورج، بادل وغیرہ، جو ابھی جو پاکستان کا موسم ہے، مطلب ہے کہ جو بادل آ رہے ہیں اور موسم جو چل رہا ہے، اس میں سورج غروب ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن روشنی ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، تو ان بادلوں کے عکس کی وجہ سے بھی، کہ بادل کیا ہے؟ پانی ہے نا، پانی کے اندر عکس پڑے گا تو وہ عکس پھینکے گا،
تو عکس کی وجہ سے اتنی بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب ہو جاتی ہے، نماز ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نماز بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد بھی پیلی روشنی موجود ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج ابھی غروب ہوا نہیں ہے، بعض ہوتا ہے، آپ اسے نوٹ کریں۔ تو اس کی وجہ سے بھی اس چاند کے اوپر فرق پڑتا ہے، حالانکہ وہ 10 ڈگری سے اوپر ہوگا، لیکن ان بادل آنے کی وجہ سے اور ان کے اندر روشنی کا عکس ہونے کی وجہ سے وہ چاند آپ کو 10 ڈگری سے اوپر بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس کی 24 گھنٹے کیا 20 گھنٹے بھی عمر ہو جائے گی، کبھی کبھی 21 گھنٹے بھی اس کی عمر ہو جائے گی، لیکن وہ چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں ہیں، ایک اور 2 چیزیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شفق احمر ہے، سورج جب اتر جاتا ہے اس کے بعد لال روشنی ہوتی ہے، پیلی روشنی ہوتی ہے، لال روشنی ہوتی ہے، تو وہ کتنی دیر تک رہتی ہے اس سے بھی چاند کے نظر آنے پہ فرق پڑتا ہے۔ اگر وہ روشنی تیز ہو، بادل نہیں ہے لیکن وہ روشنی تیز ہے، تو پھر بھی چاند جو ہے نظر نہیں آتا۔ ہاں، جب سورج غروب ہونے لگتا ہے، غروب ہو جاتا ہے اور تقریباً 15 ڈگری پہ چلا جاتا ہے، تو پھر شفق ابیض ہوتی ہے، اس وقت چاند آسانی سے نظر آ رہا ہوتا ہے، آسانی سے دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اس کو سمجھیں آپ، امید ہے کہ یہ بات سمجھ آئے گی۔ اب یہ 2 باتیں سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ 2023 کے رمضان المبارک کا چاند وہ 22 مارچ کو نظر کیوں نہیں آ سکتا، یہ ہے اصل سوال۔ دیکھیں، ہمارا جو سورج اس رمضان المبارک کا جو چاند ہے وہ بالکل غروب ہوتے وقت، جب سورج غروب ہوگا بالکل اس کے اوپر یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے تھوڑا اوپر کر لیں تاکہ نوٹ یہاں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جب اس کا فرق یہاں سے لے کر یہاں تک ناپتے ہیں تو یہ بنتا ہے 8.45 ڈگری، ٹھیک ہے، پورا 9 بھی نہیں ہے، لوگوں کی آوازیں ہیں، ہر طرف میسج چل رہے ہیں کہ بھئی 9 ڈگری ہو گیا ہے، محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، حالانکہ وہ 8.5 ڈگری ہے، اس کا اوپر والا حصہ، صحیح۔ اصل میں ناپا کہاں سے جاتا ہے؟ یہاں سے، سورج کا جو ہوتا ہے، سورج کی بھی جو درمیانی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ناپا جاتا ہے، یہاں سے میں ناپوں گا یہاں تک، تو جتنا بنے گا وہ میں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اگر یہاں تک ہم ناپتے ہیں تو یہ کتنا ہے؟ 8.45 ڈگری، صحیح ہے۔ اس میں آگے ہم دیکھیں، یہ جگہ نظر چاند کا نیچے والا حصہ نظر آتا ہے یا اوپر والا؟ نیچے والا نظر آتا ہے نا، یہ حصہ نظر آتا ہے نا ہمیں روشن، یہاں روشنی پڑتی ہے سورج کی، تو اس کو ناپتے ہیں یہ کتنے پہ ہے، تو یہ آپ جناب یہ ہے 7.05، یہ نیچے کا حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس چاند یہاں موجود ہونے کی وجہ سے، ان شعاؤں کی وجہ سے، یہ 22 مارچ کا چاند جو ہے یہ مشکل ہے کہ نظر آئے، اس کا امکان مشتبہ ہے، اس کا امکان کم ہے، اور لوگوں کو کم ہے تو آپ دیکھ لو بھائی، آپ دیکھا کرو چاند کو، آپ چاند کو خود دیکھو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مشینوں سے نظر آئے، آپ اسے خود مشاہدہ کرو، ہر تاریخ کو، ہر مہینے کا چاند آپ خود دیکھا کرو، اس سے پرکھا کرو، تو یہ چاند نظر نہیں آئے گا، آگئی۔ لیکن دوسرے دن یہی چاند 10 ڈگری کے بعد یہ 20 ڈگری پہ ہوگا، سمجھ آئی؟ 10 سے نیچے تھا، اب 20 ڈگری پہ ہوگا یہ چاند، اس کی وجہ سے اس کے غروب میں تقریباً پونے 2 گھنٹے، یہ کتنے منٹ بنیں گے؟
یہ بنیں گے، شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اتنے منٹ بنیں گے، 100 منٹ کھڑا رہے گا چاند۔ کس دن؟ 23 مارچ کو، جمعۃ المبارک۔ تو لوگ کہیں گے بھائی دیکھا ہم نے ایک روزہ کھا لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چاند اس وقت نظر نہیں آئے گا، لیکن دوسرے دن وہ بہت بڑا چاند ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر 24 گھنٹے اور گزر چکے ہوتے ہیں، وہ 10 ڈگری اور اوپر ہوتا ہے، 10 سے زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے وہ چاند بڑا بھی ہوگا۔ اور امید ہے کہ میری اس تھوڑی سی کوشش میں آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ 22 مارچ 2023 کو چاند نظر کیوں نہیں آ سکتا۔ ہمارے جو موسم چل رہا ہے اس میں بادل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں ساتھ میں کہ پشاور ہو گیا آپ کا لاہور، وہاں ڈگری اس سے بھی کم ہے، یہ کراچی ہے صرف، یہاں اتنا اونچا چاند نظر آئے گا، اور زیادہ امکان کراچی میں ہے، کم امکان پشاور میں ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں ہے، کم امکان، اس سے بھی ڈگری نیچے ہوگی، وہ چاند تو وہاں نظر آ ہی نہیں سکتا، 1 ڈگری بھی نیچے چلے جائے چاند نظر نہیں آئے گا۔ تو دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں، اور پھر ایسے نہیں ہوتا کہ چاند کیوں نظر نہیں آیا، بھئی 2 دن کا ہے، بڑا ہے اسی لیے 2 دن، تو یہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا پورے فلکیات کی کلاسز موجود ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہیں اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں صرف رمضان میں ہی رولا ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال میری ویڈیو آئی ہے، تو اس سال جو قاسم علی پشاور کی جو مسجد ہے، مسجد قاسم علی، وہاں اور ہمارا بالکل برابر رہا ہے، ذی قعدہ، ٹھیک ہے، ذی الحجہ، محرم، سفر، اور جو ہے ربیع الاول، سارے سال کے جتنے بھی مہینے ہیں سارے ہمارے ایک ساتھ اعلان ہوتا رہا۔ وہاں ایک دوست تھے، میں انہیں پوچھتا رہا کہ بھائی مسجد قاسم علی میں کیا ہوا، تو وہ کہتے تھے وہاں تو آج اعلان ہو گیا۔ دوبارہ پوچھا، ہر چاند میں پوچھا، ہمارے بالکل برابر چلے۔ اور جب آتا ہے رمضان، اختلاف، چاند پہلے نظر آ جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں آیت ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند کے حسابات مقرر ہیں، الشمس والقمر بحسبان۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ سورج چاند حسابات میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔